السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان عطا کیا ہے۔ پھر رمضان میں یہ جو آخری دہا یعنی آخری جو عشرہ ہے، اس کی خصوصیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا آیت نازل فرمایا ہے، اور بالخصوص سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت بیان کی ہے۔ یہ آخری عشرے کی خصوصیت شب قدر کی تعلق سے اس کی خصوصیت ہے۔ شب قدر کی جو خصوصیت ہے، یعنی جو اس کے فضائل ہے، جو اس کا ایک مرتبہ ہے، وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ان جو تاخراتیں جو ہم 21، 23، 25، 27، 29 جو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کائنات میں جب آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہاں پر جو رات میں نازل کرنے کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کریم کا ایک کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، یعنی مجھے جامع کلم عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے، اب ہر طرح سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں اس قرآن کریم کا نزول ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو 1,24,000 انبیاء کا جو دور گزرا ہے، جس کو احادیث میں فیض عوج یا نہج عوج کا جس کو زمانہ بتایا گیا ہے، باپ کے بعد بیٹا نبی ہوتا یا پوترا نبی ہوتا یا اسی امت میں سے کوئی برگزیدہ بندہ نبی ہوتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک دنیا میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ تو ضلالت اور جو برائی تھی وہ بام عروج کر یعنی ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکی تھی۔ ویسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل جب آپ غار حرا میں بیٹھ کر، یعنی جب اللہ تعالیٰ جب تمام انسانیت کا حال دیکھتے، آپ انتہائی غم و تکلیف محسوس کرتے اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے کہ یہ جو انسانیت جو یہ بت پرستی میں پھنسی ہوئی ہے اور جو یہ کھلی گمراہی میں جو ضلال مبین جس میں پھنسی ہوئی ہے، میں ان کو اس میں سے کس طریقے سے نکالوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی جو پہلی اقرا باسم ربک الذی کی آیتیں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو برائی سے بھلائی کی طرف لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی ظلمات سے ان کو نور کی طرف جو آپ لانا چاہتے ہیں، وہ کس ذریعے سے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب عطا کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے ہمارے حکم سے آپ کی طرف اس علم قرآن کو، اس قرآن کریم کو ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ جب قرآن کریم جب زمین پر آیا تو قرآن کریم نے کیا کارنمایا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں یہ اسی لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ آج دور حاضرہ میں
جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو مسلمانوں کی سچویشن ہے، بالخصوص ہندوستان میں جہاں پر ہم مقیم ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ایسی پس مردہ مسلمانوں کی حالت ہے، تو قرآن کریم ہم سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے اور قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے جب قرآن کریم عربستان کی سرزمین پر نازل ہوا تو قرآن کریم فرماتا ہے کلم بہ الموتى، یعنی قرآن کریم نے مردہ لوگوں سے کلام کیا۔ تو مردہ لوگوں سے کلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردہ لوگوں میں سب سے پہلے زندہ ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام آنے سے پہلے جو لوگوں کی جو زندگی تھی، یعنی اگر کوئی ایمان سے محروم ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے لیکن جب قرآن کریم کائنات میں آیا تو مردہ لوگوں کے دلوں میں جان پیدا کر دی۔ جب صحابہ اکرام ان آیات کو سمجھ کر جب صحابہ اکرام اسلام کی طرف آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جب آپ نے رجوع کیا، اسلام جب آپ نے قبول کیا صحابہ اکرام نے، تو اس قرآن کریم نے صحابہ اکرام کے اندر ایک ایسی روح ہوگی کہ صحابہ اکرام وقت کے سپر پاور، جلیل القدر طاقتیں، صحابہ اکرام نے ان کو چیلنج دیا، ان کو للکارا کہ تمہارے پاس 3 آپشن سے، تمہارے پاس 3 ہم آپشن دیتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، یا اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے یا ہمارے ماتحت یعنی ہمارے انڈر رہ کر ٹیکس جزیہ عطا کرو، یا تیسرا اگر تم اس پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تو پھر میدان میں آؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ صحابہ اکرام تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو ان کو للکار رہے ہیں، صحابہ اکرام کا کوئی جمع غفیر نہیں ہے، صحابہ اکرام کی مختصر سی جماعت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے کہ ہم کم تعداد کو یعنی مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر غالب کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے اس کا عملی نمونہ، اس کا پریکٹیکل ثبوت اپنی زندگی میں دیا۔ جب وقت کی سپر پاوروں کو وہ للکار رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ اکرام کے اندر وہ روح پیدا کر دی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو، یعنی تمہارا جو حال حلیہ ہے، وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی مغربی دنیا ویسٹرن کلچر کو آپ نے اس طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی اس طریقے سے پکڑا ہے کہ گویا دیکھنے میں آپ انگریز معلوم ہوتے ہو، صورت و شکل میں انگریز کے بچے سارے، ان کی نخالی کو سمجھے ہیں بڑا فخر اپنا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یعنی مسلمانوں کا حال آج ایسا ہے کہ مسلمان تو وہ عظیم امت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر پیدا کیا تو آپ کی امت کے تعلق سے قرآن کریم میں آتا ہے، یعنی اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، اب یعنی انسانوں کے لیے تاج شمس و قمر، رشد و ہدایت، ان کو فیض پہنچانا ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور ان کو برائی سے روکو۔ یہ مسلمان کا مقام ہے، اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ مسلمان کا جو مقام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ سے نہیں پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم جو مسلمانوں کے اسٹیٹس بتاتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیان فرما رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمام انسانوں یعنی تمام اقوام عالم پر تم گواہ یا سردار بنا کر کھڑا کیے گئے ہو، اور تم پر گواہ، تم پر سردار ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنے اس مقام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور اپنے فرض منصبی کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان ساری دنیا میں پامال ہو رہا ہے، اس کی جگہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خوف و ہراساں کا وہ شکار ہے۔ آج اب ہندوستان سے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر بنگال تک، ہر مسلمان کے ذہن میں جو اس کی فکر ہے، اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔
یہ خطرہ لاحق ہے کہ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا تو یہاں کی قومیں جو اسلام کے تعلق سے ایسا تعصب رکھتی ہیں کہ گویا انہوں نے اپنے ذہنوں میں مسلمانوں کی جنازہ نمازہ پڑھ چکے ہیں، اس قدر کا تعصب ہے۔ مصر کے اخبار میں بھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے آیا تھا کہ امریکہ کی جو نیوز ایجنسی ہے اس کے ذریعے سے معلوم کیا گیا کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ایک رات میں 20 لاکھ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ 20 لاکھ مسلمانوں کو آپ اندازہ لگائیے ان کا تعصب کس قدر بڑھ چکا ہے۔ آج ہماری یہ جو حالت ہے، جبکہ آپ تاریخ اسلام صحابہ اکرام کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ اکرام ہر دور میں حاکم بن کر رہے۔ یہ قرآن جب آیا، قرآن آپ کو محکوم غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن آپ کو بادشاہ سردار بنانے کے لیے آیا ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے خلافت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن کہا گیا کہ خلافت کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کس طریقے سے خلافت کو سنبھال رہے ہیں؟ یعنی مٹی کے اوپر بیٹھ کر آپ 1 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ خلافت سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طر امتیاز تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ ناکامیاب ہو رہے ہیں، آج ہر جگہ ہم خور ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، آج ہماری کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ سورہ قدر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ہم ملائکہ اور روح کو اللہ کے حکم سے ملائکہ اور روح زمین پر آتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام اسی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو جو یوم الفرقان جو قائم ہوا تھا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جنہیں اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ ان صحابہ اکرام کی 313 جماعت ہے، اور مخالفین کی جو جماعت ہے وہ 1000 کا لشکر جرار ہے۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کس طریقے سے قتل کر دیا، اور میں اس دھن میں تھا کہ کسی نے میرے ہاتھ میں لا کر اس بڑے سردار کی رسی میرے ہاتھ پر پکڑا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر تنزل الملائکۃ والروح کا نزول فرماتا ہے، یعنی روح کا نزول فرماتا ہے۔ جب روح کا جب نزول ہوتا ہے تو صحابہ کرام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نہیں لڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں بیان فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُوهُمْ، جو تم قتل کرتے ہو میدان جنگ میں، جو تم قتل و قتال کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے بلکہ میں کرتا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے تیر چلایا وہ آپ نے نہیں چلایا بلکہ ہم نے چلایا۔ یہ روح کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز مسل، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ہمارے اندر کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ جو رمضان کا 1 مہینہ ہے اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ چکا ہے، تو رمضان سے حاصل رمضان کیا ہے؟ ہم کو رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے؟ رمضان کا جو اللہ تعالیٰ پرپس آف فاسٹنگ، روزوں کا جو مقصد بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ مکمل 100% آپ کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ جانا۔ جب آپ کے دل میں مکمل 100% خدا کا خوف ہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ تو صحابہ اکرام کے اندر مکمل اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت صحابہ اکرام کو دبا نہیں سکی۔ تو آج جو رمضان کا حاصل رمضان ہے اس سے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اب رمضان اپنی اختتامی مراحل پہ پہنچ چکا ہے۔ ہماری جو رمضان کی جو روٹین ہوتی ہے، جو یعنی ہماری جو روٹین ہوتی ہے، تو پھر جب جیسے ہی رمضان جاتا ہے وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، پھر ہم اسی روش میں ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان در حقیقت ایک مومنین کے لیے ایک ٹریننگ کا انسٹیٹیوشن ہے جو مسلمانوں کے لیے تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، یہ جو ارکان اسلام ہے اس میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا واحد رکن ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ایک انسان چاہے تو چن کر وہ پانی پی سکتا ہے، لیکن کون سی طاقت، کون سی چیز
وہ اس کو پینے سے کھانے سے روک رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ نعوذ باللہ کہ رمضان گزرنے کے بعد کہ اللہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا، کہ اللہ کو رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا؟ نہیں. اگر آج ہم رمضان کے ذریعے سے حاصل رمضان یہی ہے کہ ہماری جو تقوی والی زندگی ہے اور قرآن سے جو ہم نے رمضان میں تعلق پیدا کیا ہے، اور قرآن کو صرف ثواب کمانے کی نیت سے نہ پڑھیں، صرف آپ ایک دور آپ مکمل کر رہے ہیں، 2 دور مکمل کر رہے ہیں. قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ کہاں پر ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ، یعنی انسان کے وجود پہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشاں ہے نہ راضی صاحب کشاف. ایسے بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے 30 والیوم پہ قرآن کریم کی کامنٹری کو پیش کیا ہے. وہ ان کتابوں کو پڑھنے سے بھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ قرآن پڑھتے وقت یہ تصور نہ کریں کہ گویا یہ قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، یہ احکام خداوندی مجھ پر نازل ہو رہی ہے. جب یہ آپ کا یعنی جب یہ آپ کا شعار بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم سست ہو نہ تم غمگین ہو، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے. دنیا میں کوئی طاقت تم کو محکوم نہیں کر سکتی، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے. شرط اللہ تعالیٰ وہاں کنڈیشن لگا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، بشرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. مومنانہ صفات کیا ہے؟ مومنانہ صفات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو مال و دولت جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسلام کا کیا قانون ہے؟ اسلام یہاں پر مومنین سے مراد پیسے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کر رہا، مالدار لوگوں سے اللہ خطاب نہیں کر رہا کہ جن کو ہم نے زیادہ مال و دولت دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نہیں، جتنا بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، چونکہ خرچ کرنا ہی یہ ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی منزل کو، تم اللہ کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو یہ رمضان ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق کس طریقے سے مضبوط کریں. زکوٰۃ دے کر، اپنے مال کو خرچ کر آپ اللہ سے تعلق آپ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا پینا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. ان چیزوں کو بھی گویا اپنے اوپر اس وقت میعاد تک حرام وارد کر لیتے ہیں. یہ صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے بندہ یہ کرتا ہے. تو یہی روش، یہی معاملہ ہماری سال کے 11 مہینے رہے اور وہ مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. اور ایسے نازک اور مہلک ترین دور میں جہاں ہندوستان میں مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، آج انسان ابھی بھی ایک گھر اس کا ہے تو دوسرے گھر کے بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ اس کے لیے ناجائز بات نہیں ہے، حلال ہی اس کے لیے بات ہے. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت کو اسٹڈی کریں، وقت کو سمجھیں، اور اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ اس کو پیش کریں. آپ دیگر قوموں کی طرح نہیں ہو، آپ عیسائیوں یہودیوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کار نبوت کو ڈالا ہے، یعنی نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن جو نبوت کا کام ہے، رشد و ہدایت جو لوگوں کو دینا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کر دیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ صحابہ انبیاء یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مقام عطا کیا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کی انبیاء اکرام نے، جو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ بہتر ہوتا ہمارے لیے اگر تو ہم کو نبی بنانے سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بناتا. چونکہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے، انبیاء اکرام مختص بالقوم تھے، یعنی ایک قوم، ایک ٹرائب، ایک نیشن کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرما اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے تم بہترین امت نکالی گئی ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج ہم کو ضرورت یہی ہے کہ آج ہم اس ماڈرن دنیا میں، اس ماڈرن ایرا کے اندر جس طریقے سے دنیا کا فلو چل رہا ہے ہم اس کے مطابق نہ چلیں. جس طریقے سے مچھلی جو ہوتی ہے، یعنی جو فش ہوتی ہے سمندر کی، جو اس کی لہریں، جو اس کی ویوز ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ جاتی ہے، تو وہ مسلمان کی زندگی اس دنیاوی زندگی یعنی جو دجال جو اپنا دجل پھیلا کر رکھا ہے اس کے مخالف ہوں. تو اس کے لیے ہم کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے.
ان صحابہ اکرام کی اسلاف کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کرے گا. آج ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچے کو انجینئر بنا دے, ڈاکٹر بنا دے. کیا کریں گے آپ کے بچے کو انجینئر بنا کر, ڈاکٹر بنا کر, جب وہ لوگ آپ کے پورے اہل خانہ کو تباہ کر دیں گے, آپ کے پورے اہل خانہ کو سفید سے مٹا دیں گے, تو وہ مال و دولت, وہ جائیداد, وہ املاک, وہ تعلیم لے کر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں, یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان, حضرت علی کرم اللہ وجہ, جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت و بہادر ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصحابہ کالنجوم, میرے جو صحابہ ہیں وہ تاروں کے مانند ہے. ابھی ایسی اقتدیتم اہتدیتم, اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہماری کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ان دنیاوی لیڈروں کی پیروی کرنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے, ہماری کامیابی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے پر ہے. تو آج ہم کو اسی بات کی ضرورت ہے اور وقت بھی آپ کو اسی چیز کی طرف لا رہا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں, جب مسلمانوں کے اوپر جب کوئی آزمائش اور مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں لاتا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ تاکہ وہ اپنے فرض منصبی کی طرف رجوع ہو, تاکہ وہ اپنا اصل کام کیا ہے, وقت کی ضرورت کیا ہے, اس چیز کی طرف راغب ہو. اگر آج ہمارے اندر ہم صحابہ اکرام کی جیسی مومنہ صفات اگر پیدا کرتے ہیں تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے انتم الاعلون, فیصلہ کن بات ہے اللہ تعالیٰ کی, تمہیں دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا, چاہے کتنی بھی سازشیں کرو. اللہ بیان فرماتا ہے یریدون, یہ ارادہ کرتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے منہ کی پھولوں سے یہ اللہ کے نور یعنی اسلام کے بیج کو مٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ بالکل نہیں مٹا سکتے. اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ ان کے لیے کتنا ہی گراں گزرے, یہ ان کو کتنا ہی کرنا معلوم ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کرنے کا ذمہ لیا ہے. الم یعلم بان اللہ یری, یعنی جب ایک معمولی جب بیل سرکش ہو جاتا ہے, روڈ پر, راستے پر, سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی انسان اس کو جلد ہٹا نہیں سکتا. اور جس طریقے سے ایک سوکھی بیل جب تناور درخت کو جب لپیٹتی ہے تو اس کو جھکا دیتی ہے حتیٰ کہ سکھا دیتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خبیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اس کے برابر دنیا میں کوئی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے الم یعلم بان اللہ یری, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمام مدیان کے اوپر غالب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری وارد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں, اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کریں. یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, اس کا نمونہ صحابہ اکرام نے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے چونکہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ صرف آپ ذکر و اذکار ارکان اسلام ادا کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. حدیث شریف میں آتا ہے الجنت تحت ظلال السیوف, کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جنت کو رکھا ہے تلواروں کے سائے میں رکھا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتی, کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ, جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم مستهم البأساء والضراء, ابھی تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم پر وہ آزمائش و تکالیف نہیں آئے. مستهم البأساء والضراء ويقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, حتیٰ کہ جو اللہ کا نبی, جو وقت کا نبی ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب, بے شک اب اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ مسلمانوں کے اوپر اگر ایسے مشکل حالات آ رہے ہیں تو ایک مومن کو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جس طریقے سے بولتے ہیں, جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جتنی آپ قربانیاں پیش کریں گے نتیجہ اتنی ہی جلدی برآمد ہوگا. یعنی دین اسلام کے لیے آپ کا ہر عمل ہونا چاہیے, اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہمارا عمل آپ کریں, زندگی کو گزاریں, وہ آپ کی ضرورت زندگی ہے. ضرورت زندگی کو مقصد زندگی نہ بنائیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقتم
وما خلقت الجن، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ہمارا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو منزل ہے وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر مجلس میں بالخصوص نوجوانوں کے اوپر یہ کام کیا جائے کہ اسلاف کی تاریخ سے ان کو روشناس کرایا جائے اور قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط کرے۔ یہی اس آخری عشرے کی فضیلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں ہم کو قرآن جیسی عظیم شان کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے جو قیامت تک جس کا زیر و زبر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام کی خدمت لے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔